آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ یعنی پارٹ 6 اس پر غور کریں گے، اور آج کا موضوع یہ ہے کہ گاڈ anointed to Jesus Christ with the Holy Ghost for salvation۔ ان شارٹ اردو میں یہ ہے کہ خدا نے خود، کسی انسان نے نہیں، خدا نے خود اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو مسح کیا ہے نجات کے کام کے لیے۔ اگر ہم حوالہ جات پڑھیں، یہ پہلے جاننا بڑا ضروری ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ 61واں باب نکالیں، جب ہم پڑھتے ہیں چاند حوالہ جات ہم پڑھیں گے، لکھنے والے لکھ بھی لیں گے، تو پہلی اور دوسری دونوں آیات میں لکھا ہے خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا۔ یہ یسایہ نبی نے پیشن گوئی کے طور پر جب اسے مکاشفہ ملتا ہے تو یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے مکاشفہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے، خدا کا روح مجھ پر ہے، مسح مجھ پر ہے، اور اس نے مجھے کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے، مسح کیا ہے۔ خداوند کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے کیا کیا ہے؟ مسح کیا۔ پھر ایک اور حوالہ پڑھ لیں، نئے عہد نامہ میں بھی اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب نکالیں اور اس کی 38ویں آیت میں ہم یہ ایک آیت ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کے پاک کلام میں 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے، بڑے غور سے سنیں، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ کس سے مسح کیا؟ روح القدس سے اور قدرت سے کس طرح مسح کیا؟ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ جتنے نبی، پیغمبر، شاگرد، ان کو بھی مسح کیا گیا، لیکن وہ انسان نے، خدا کے حکم ہی سے، لیکن انسان نے مسح کیا۔ جس طرح ایک مثال لے لے کے سیموئل نبی نے داؤد بادشاہ کو کیا کیا؟ جا کر کے مسح کیا۔ کاہن بھی مسح ہوتے تھے، بادشاہوں کو بھی مسح کیا جاتا تھا، نبی پیغمبروں کو بھی خدا کی خدمت کے لیے مسح کیا جاتا تھا، لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو استعمال کیا مسح کرنے کے لیے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ خدا نے اس کو پاک روح سے مسح کیا ہے۔
جب انسانوں کو مسح کیا جاتا ہے علامتی طور پر، اگرچہ یہ روح القدس کی تشبیہ ہے کہ تیل کے ساتھ مسح کیا جاتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں خدا نے پاک روح سے اور قدرت سے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو مسح کیا، اس لیے اس کا نام مسیح بھی ہے، خداوند یسوع مسیح۔ مسیح کے معنی ہی یہ ہیں ممسوح، مسح کیا ہوا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے چند عبرانی یونانی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں مسیح کے لیے، وہ استعمال ہوئے ہیں عبرانی زبان میں ہے ماشیخ، اور یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے خرسطس، یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا نئے عہد نامہ میں۔ اور پھر ہم جب پڑھتے ہیں ارامی زبان، تو ارامی زبان میں مسیح کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مسیحا، اردو میں ہم کہتے ہیں مسیح، اس کے معنی ہی ہے مسح کیا ہوا، اس کے معنی ہی ہے کہ خدا کا ممسوح، ایسا ممسوح جس کو خدا نے خود روح القدس سے اور بڑی قدرت سے مسح کیا، تاکہ وہ لوگوں کو شیطان کی غلامی سے اور قید سے نجات دلائے، اور نجات لوگ جو ہیں اس ممسوح کے ذریعہ سے حاصل کر، نجات کے لیے خدا نے مسح کیا ہے، ممسوح ہے وہ۔ اور اس لیے پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ پرانے عہد نامہ کے تھے، ایماندار تھے، وہ سب کے سب مسیح موعود کا انتظار کرتے تھے۔ جب آپ یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں، اس کا 4 باب، بائبل مقدس میں یہ بڑی مشہور آیت ہے، تو ہم اس کی پڑھتے ہیں 25ویں 26ویں آیت۔ تو جب ایک سامری عورت کنویں پر خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کرتی ہے، ان شارٹ کرتا ہوں، آپ کہانی سے واقف ہیں، اس نے جب کہا کہ تو اپنے شوہر کو لے کے آ، تو اس نے کہا میں بے شوہر ہوں۔ تو اس نے کہا تو 5واں شوہر کر چکی ہے، لیکن وہ بھی تیرا دل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اور پھر اس سامری عورت نے کیا جواب دیا ان آیات میں کہ تو خرسطس جو آنے والا ہے وہ ہے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح نے اس کا بھی جواب دیا، ہاں میں جو آنے والا تھا یعنی خرسطس، اس کا مطلب کیا ہے؟ کرائسٹ جو انگلش کا لفظ ہے اس سے ہی نکلا ہے، اور اردو میں ہم مسیح کہتے ہیں، انگلش میں ہم کرائسٹ کہتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا ہاں میں ہی ہوں جس کا انتظار پرانے عہد نامہ کی ساری قوم اور ایماندار کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ایک ممسوح آئے گا، ایک مسیح آئے گا، ایک مسیح آئے گا، ایک خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا شخص آئے گا جو کامل نجات دے گا۔ اس لیے اس دور کی جو کنواریاں تھیں یہودی لوگ، وہ ایمان رکھتی تھیں اور انتظار وہ کرتی تھی کاش خداوند یسوع مسیح ہمارے وطن سے کیا ہو جائے، اور نبیوں پیغمبروں نے، اور موسیٰ جو بڑا نبی ہے، شریعت کا دینے والا ہے، اس نے بھی کہا کہ مجھ جیسا نبی
تمہارے بھائیوں میں سے خدا پیدا کرے گا، تم اس کی کیا کرنا؟ سننا۔ جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، وہ مسیح کے بارے، خدا یسوع مسیح کے بارے یہی کہتے رہے، اس کی ہی طرف اشارہ کرتے رہے کہ وہ آنے والا ہے اور جب وہ آئے گا تو چھڑائے گا، بلکہ وہ خود اس کے مشتاق تھے، یہاں تک کہ یسوع مسیح نے فقیر فریسی کو کہا، جب انہوں نے کہا کہ تو ہمارے باپ ابراہم سے بڑا ہے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بڑا ہے؟ اس نے کہا اس سے پیشتر کہ ابراہم ہو میں ہوں، اور پھر کہا ابراہم میرا دن دیکھنے کا کیا تھا؟ مشتاق، اس نے دیکھا روحانی آنکھوں سے۔ تو یہ مسح کیا ہوا ممسوح روح القدس سے مسح کیا گیا، یہ صرف ایک ہے، there is no any substitute، یہ یاد رکھیں، اس کا کوئی متبادل نہیں، نجات دہندہ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے کردار جو خدا کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو ماں ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جب آتا ہے مدر ڈے تو کیا کہتے ہیں کہ ماں کا کوئی متبادل نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ اگر ماں کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے، تو خداوند یسوع مسیح جو روح القدس سے مسح کیا ہے اس کا بھی کوئی بدل نہیں، کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، ایک ہی ہے، کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم ایک کو چھوڑ کے چلو ایک دوسرا رہا ہے۔ نو 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 نو، کھانے پینے کی چیزوں میں چوائس ہو جاتی ہے، متبادل چیزیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر سیب مہنگے ہیں تو غریب آدمی ناشپاتی کھا لے، یا امرود کھا لے، ہے نا، سبسٹیٹیوٹ ہے۔ اور اگر گائے کا دودھ اصل نہیں ملتا تو سویا بین ملک پی لے، کوئی نہ کوئی ہے نا، کافی چیزیں ہیں جس سے ہم صبر کے لیے بھی اس طرح ہے کہ ہم چوز کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہم دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کا بدل کون ہے۔ جہاز پہ نہیں جا سکتے، ٹرین پکڑ لو، اگر ٹرین اویلیبل نہیں بس پکڑ لو، ہے کہ نہیں چیزیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے مقابلے میں کوئی بھی اس کا بدل نہیں ہے، سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے اور نجات دہندہ ایک ہی ہے، آسمانوں میں اور زمین پر ایک ہی خدا نے ممسوح کی مسح کیا ہے، ایک ہی ممسوح ہے نجات کے لیے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ دوسری چوائس نہیں ہے کہ اگر نئی نجات کے لیے تو ہم دوسرے کو چن لیں، کوئی بات نہیں، اس کے مقابلے میں دوسرا ہے، اس کو پکڑ لے، ہرگز نہیں ہے۔ ایک ہی شخص ہے جسے خدا نے خود مسح کیا ہے، ایک ہی شخص ہے جو روح القدس سے مسح کیا گیا، باقی بھی خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے روح القدس کا مسح بخشتا ہے اور مسح کرتے ہیں خداوند کے لوگ اور ان پر برکت آتی ہے۔ لیکن جس طرح خداوند یسوع مسیح مسح کیا گیا ہے، پوری انسانیت میں اور ایمانداروں میں اور تمام زمانوں میں ایک ہی شخص ہے، اس کی مانند کوئی مسح جس طرح خدا نے اس کو کیا کوئی مسح نہیں کیا گیا، اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ پڑھ لیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، یہ بڑی مشہور ہے، آپ کو یہ واقعہ یاد بھی آئے گا کہ جب خداوند یسوع مسیح یوحنا اصطباغی سے پانی کا بپتسمہ لے کر کے پانی سے باہر خداوند یسوع مسیح آتا ہے
दरिया यरदन में। आगे बताएं क्या लिखा हुआ, क्या हुआ? आसमान खुल गया और रूह कबूतर रूह जो है, रूह कुछ जो है कबूतर की माने, और ऊपर से आवाज आई, और ऊपर से क्या आवाज आई? ये मेरा राजा है, इसमें खुश हो। ये मिनिस्ट्री की तैयारी थी, मखसूसियत ज़ाहिरी तौर पर, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत की तैयारी, और रूह कुस कबूतर की शक्ल में, और इंग्लिश वर्जन में लिखा है डव। डव से भी आप वाकिफ है ना? डव जो है रूह कुस के लिए तशबीहन ज़ाहिरी सूरत में ज़ाहिर किया गया, और पाक रूह उस पर उतरा, किसी दूसरे पर नहीं। जब पेंटिकोस्ट का दिन आता है तो सारे लोगों पर जो वहां जमा थे, जमात पर, वो सब के सब जो गैर ज़बानें बोल रहे थे, उन सब पर क्या किसी ने देखा? तशबीह। किसी को याद हो जब पाक रूह नाज़िल हुआ तो क्या क्या देखा? आग के शोले, जोर की आंधी का सन्नाटा, आग के शोले, आग देख रहे थे, है ना? और जो अन्नास बागी ने भी कहा, मैं तो तुम्हें पानी से, लेकिन जो मेरे बाद में आएगा वो तुम्हें किस तरह बपतिस्मा देगा? रूह और आग से बपतिस्मा देगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब पानी का बपतिस्मा लेके आए हैं तो डव की शक्ल में पाक रूह आया है, मसा हुआ है, ज़ाहिरी तौर पर खिदमत के लिए, नजात के काम के लिए, मनादी के लिए, शिफा के लिए, बशारत के लिए। ये किसी पर जब पाक रूह नाज़िल हुआ, आज तक किसी पर इस तरह वो मसा हुआ है कि डव की शक्ल में? नो। यीशु मसीह आग से बपतिस्मा देता है। क्यों आग से बपतिस्मा देता है? कि आग की तशबीह ये है कि वो ईमानदारों को पाक और साफ कर देता है। ओके, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को रूह कुद्स से जब मसा किया गया डव फिजिकली, इसके क्या माने हैं? क्यों डव से ही खुदावंद यीशु मसीह को मसा करना जरूरी था? क्योंकि वो खुदावंद का ऐसा ममसू है जो अकेला ही है सारी दुनिया में आज तक और आने वाले जमानों में। जिस तरह यीशु मसीह को मसा किया गया, कोई उसके मुकाबले में दूसरा मसा ना किया गया और ना हुआ, ये याद रखें। उसका कोई बदल नहीं है। हम इससे भी सीखते हैं डव से। ये डव जो है, इसकी तशबीह ये है, तस्दीक ये हुई कि डव जो है ये अमन की अलामत है। जब नूह का तूफान आया और उन्होंने डव को भेजा, खुदा के बंदा ने, और वो जैतून की पत्ती चोंच में लेकर किश्ती के अंदर आई और सलामती हो गई। खुदा का कहर खत्म हो गया और वो समझ गए कि अब सलामती है, अब हमें बाहर आना है। कभी कभी मैं ग्रीटिंग्स में देखता हूँ, आपकी दिलचस्पी के लिए कह रहा हूँ, बल्कि इल्मी बात भी कह सकता हूँ कि कई डब में ग्रीटिंग्स मुझे आती हैं, फिर मैंने जो करीबी होता है समझा देता हूँ। वो डब की चोंच में उन्होंने गुलाब का फूल रखा हुआ है, किसी ने देखा हो? ये देखा है? उसे चेंज कर रहे हैं कि डब के मुंह में तो जैतून की पत्ती है, अमन के लिए, सलामती के लिए। जैतून वैसे भी ईमानदारों की तशबीह है। तो आजकल डब के मुंह में गुलाब का फूल रख दिया
लेकिन हम डब जिसकी चोंच में फूल है उसे हम कबूल नहीं करते। हम उस डब को मानते हैं, उस डब को कबूल करते हैं जिसकी चोंच में जैतून की पत्ती। ये याद रखें, कभी हम एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं फूल वाली, तो मैं तो पसंद नहीं करता, बड़ा को करीबों से समझा देता हूँ कि ये फूल वाली कहाँ से चेंज हो रहा है? कल को कोई और ही चीज मुंह में न डाल दे। तो डब का मतलब क्या है? तस्दीक होती है, मसा होता है डब की शक्ल में रूह कुद्स से कि यही सलामती का शहजादा है, जिसके बारे में नबी कहते रहे कि ये सलामती का क्या है? शहजादा है। यही अमन और सलामती का बानी है। इंसान और खुदा के दरमियान यही अमन लाने वाला और सलामती लाने वाला शख्स है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, जो पाक में समझा गया। और खुदावंद यीशु मसीह के बगैर कोई अमन नहीं है, मसीह के बगैर कोई सलामती नहीं। अगर दुनिया अमन और सलाम हालेलुया हालेलुया। तो खुदावंद यीशु को जब मसा किया गया और रूह कुछ डब की शक्ल में उतरा, तो इसका मतलब है कि यही सलामती का शहजादा। हालेलुया हालेलुया। सलामती यीशु मसीह ही के वसीला से। फिर जब डब खुदा यीशु मसीह पर रूह को उतरता है डब की शक्ल में, तो इसकी तशबीह एक ये भी है, पाकीज़गी। डब जो है वो किसकी तशबीह है? पाकीज़गी। और खुदावंद यीशु मसीह ऐसा भरा है जो बेऐब और पाक भरा। और पुराने अहदनामा में मूसा की शरीयत में इंसान को सिखाने के लिए कहा कि जब तुम कुर्बानी का बरा या बकरा दो तो उसे चेक करो, उसे चेक करो कि वो बेदाग हो। ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इस बरे का इशारा था कि खुदा का बरा जो होगा, खुदा का ममसू जो होगा, जो निजात दहिंदा होगा, वो पाक होगा, गुनाह से मुबर्रा होगा। और इसलिए यीशु मसीह ने अलानिया कहा, तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? वो पाक सरतबा पाक मुकद्दस रहा, उसने कभी गुनाह नहीं किया, ना उसके मुंह में कोई छाल है। इंसानों में इतना पाक है क्योंकि खुदा ने पाक बरे ही की कुर्बानी को क्या करना था? भूल करना। अगर कोई खुद ही पाक नहीं तो दूसरी की जगह पर किस तरह आ सकता है? और है? एक मुहावरा भी, अगर कोई खुद ही अंधा है, अंधा अंधे को राह दिखाएगा? नो नो नो। खुदावंद यीशु मसीह पाक है, इसलिए उसका कफारा खुदा ने कबूल किया हमारी नजात के लिए। हालेलुया। तो डब की तशबीह है कि खुदावंद यीशु मसीह पाक है, उसे आग के बपतिस्मा की जरूरत वो इंसानों को जरूरत है। और फिर हम क्या पुराने अहदनामा में पढ़ते हैं? ये जो डब है ये एक तशबीह है गरीब लोगों की कुर्बानी देने की। पुराने अहदनामा में मूसा की शरीयत में जो गरीब लोग शाबाश, यह तो बकरा नहीं दे सकते थे, शाबाश, जो बड़े नहीं दे सकते थे वो क्या देते थे? डब दे देते थे। खुदा ने शुरू ही से सिखाया
کہ ایسا قربانی دینے والا آئے گا، ممسو آئے گا، مسیح آئے گا کہ ہر ایک شخص اس کی قربانی سے فائدہ اٹھائے گا. صرف امیر ہی نہیں، غریب بھی. اس لیے لکھا ہے کہ وہ ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہم اس کی غریبی سے کیا بن جائیں؟ دولت مند. روحانی طور پر دولت مند بن جائیں. وہ چرنی میں پیدا ہو گیا کہ ہر امیر غریب جو ہے وہ آئے اور نجات مفت حاصل کرے. اس کے لیے لکھا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ کیا کرے؟ آئے اور مفت لے. اور خداوند یسوع مسیح نے کیوں جو منی چینجر تھے ان کے تختوں کو الٹایا؟ ایک وجہ یہ، ایک دو وجوہات ہیں وہ میرا موضوع نہیں، لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں منی ایکسچینجر بہت ہی زیادہ بھاری قیمت سے لوگوں کو قربانیاں بیچتے تھے کہ جو لوگوں کو بس میں نہیں تھا. ایسا بزنس شروع کر دیا کہ لوگ جو زیادہ غریب لوگ تھے وہ قربانیاں دے نہیں سکتے تھے، امیر لوگ دے سکتے تھے. اور خداوند کو یہ یسوع مسیح کو بات یہ پسند نہیں، اس نے سارے اس کے تختوں کو کیا کر دیا؟ الٹ دیا. آج بھی اس دنیا میں لوگ نجات بڑی قیمتی بیچتے ہیں، آج بھی ہے، کسی شکل میں ہے. آج بھی بڑی قیمتی شفا بکتی ہے کئی جگہوں پہ، اس کی بڑی بڑی قیمت ہے. وہ غریب آدمی شفا جو ہے وہ خرید نہیں سکتا. آج بھی بڑی بڑی نجات بک رہی ہے، قیمتی ہے، تو غریب آدمی تو نجات بھی نہیں خرید سکتا. لیکن آج خوشخبری کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آیا غریبوں کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے، اور مفت میں وہ نجات اور مفت میں وہ شفا دیتا ہے اور مفت میں راست بات کرتا ہے. اس لیے روح القدس سے خداوند یسوع مسیح کو مسح کیا گیا ڈب کی شکل میں. پھر ڈب ایک اور تشبیہ کو ظاہر کرتی ہے اور وہ ہے حلیمی. خداوند یسوع مسیح حلیم تھا. ہاللیلویا. اس نے کہا میں حلیم ہوں اور دل کا پروتن ہوں، اور مجھ سے کیا کرو؟ مجھ سے سیکھو. اگر حلیمی سیکھنی ہے تو مجھ سے سیکھو، عاجزی سیکھنی ہے تو مجھ سے سیکھو. میں حلیم ہوں. کوئی عقاب کی شکل میں نہیں آیا. پاک روح خدا یسوع مسیح کا بڑا دبدبا، رب، جلال، نو 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 ڈب کی شکل میں حلیم. اور خدا یسوع مسیح ہاللیلویا حلیم ہے، اور وہ سب کو بلاتا ہے. تھکے ماندے بہت سے دبے لوگ میرے پاس، میں تم کو کیا دوں گا؟ حلیم ہے. اور پھر نہ صرف حلیم ہے بلکہ ڈب سے مراد تشبیہ یہ بھی ہے کہ وہ مہربان ہے. خداوند یسوع مسیح اتنا زیادہ مہربان ہے، ہاللیلویا، کہ اس نے صلیب پر کہہ دیا کہ اے باپ ان کو کیا کہا. حالانکہ آپ جواب دیں، اس کا مطلب پھر میں بتاؤں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مانگے نہ، لیکن سچویشن وہاں کیا ہے. اور سکھانے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں، جو صلیب کے آئندہ ایسٹر کا آغاز بھی ہونے والا ہے، جن کو یسوع مسیح نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر، آپ نے جواب دینا ہے تاکہ انہوں نے یسوع مسیح سے معافی مانگی؟ جی نہیں پڑھے نہیں مانگے.
وہ تو خدا یسوع مسیح کے منہ پر کیا کر رہے تھے؟ وہ تو خدا یسوع مسیح کا کیا اڑا رہے تھے؟ مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ تو کہہ رہے مصلوب ہو، مصلوب ہو، مصلوب ہو۔ اتنا مہربان، اس نے کہا ہے باپ ان کو کیا کر معافی سے۔ اس لیے جس طرح خدا یسوع مسیح کو مسح کیا گیا، کسی شخص کو مسح نہیں کیا، یہ یاد رکھیں۔ اور پھر ڈب ایک اور تشبیہ ہے، ڈب کا مطلب ہے محبت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں محبت کی تشبیہ کے لیے بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اسے پکڑتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، شادیوں میں بھی محبت کے لیے۔ خدا یسوع مسیح محبت ہے، ہاللیلویہ، کامل محبت ہے اور انکنڈیشنل وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ محبت سے بھرا ہوا ہے اور محبت سے اپنے لوگوں کے لیے کیا دیتا ہے؟ جان دیتا ہے۔ کیا ہم نے کہا کہ کوئی دوست اپنے دوست کے لیے جان دیتا ہے؟ میں نے تمہارے لیے کیا دی ہے؟ خدا ہمارا نجات دہندہ، ہمارا خداوند یسوع مسیح جس کو خدا نے خاص مسح کیا، وہ محبت سے بھرا ہوا ہے، ہاللیلویہ۔ اور محبت ہی چاہتا ہے کہ ہم اس سے کیا کریں۔ جب پترس نے انکار کیا، کتنی دفعہ کیا؟ 3 دفعہ۔ تو خدا یسوع مسیح نے سوال کیا کیا پترس سے؟ کیا کیا؟ کسی کو یاد؟ پترس مجھے پیار محبت کرتا ہے؟ ہاں، یس۔ یہ نہیں کہا تو میرے لیے یہ کرے گا، بعد میں کہا، پہلے کیا کہا؟ مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے تو کی اپنی جان سلیب پر۔ اس نے کہا ہاں میں محبت کرتا ہوں، چل میری بیڑیں چرا، ہے نا؟ اے پترس تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہتا ہاں میں چل کیا کر پھر آگے بیڑے آ جاتی ہیں۔ اے پترس تو مجھ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے؟ پھر وہ دلگیر ہو کے کہنے اے خداوند تو جانتا ہے، اے خداوند تو جان نہیں، تو میری بھیڑوں کو کیا کہا؟ پھر بھی خدمت اس کے سپرد کی۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح محبت سے، نرمی سے اور حلیمی سے اور معافی سے اور پاکیزگی سے بھرا ہوا ہے، ہاللیلویہ۔ ایک ہی نام ہے، ایک ہی ایسا منصوب ہے، مسیح ہے، مسیحا ہے، جسے خدا نے روح القدس کی قدرت سے مسح کیا تاکہ وہ انسان کو نجات دے اور بیماریوں سے شفا دے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اگر کوئی اس کے پاس گنہگار آیا تو اس نے اسے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، کہا تیرے گناہ کیا ہوئے؟ معاف ہوئے، جا بیٹی آگے سے گناہ نہ کرنا۔ پھر اس نے شفا دی، جو بھی کوئی اس کے پاس آیا، بیمار آیا، اس نے ان کو چنگا کر دیا۔ اور خدا کا ہم شکر ادا کیا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں ایسا منصوب، ایسا نجات دہندہ، ایسا یسوع اور مسیح مسح کیا ہوا بخش دیا ہے کہ جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں ہر طرح کی برکت سے مالا مال کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ اگر پریشان ہو تو وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، ہاللیلویہ۔ اگر ہم بیمار ہوں تو وہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ اگر ہم گنہگار ہیں تو وہ گناہوں سے ہمیں کیا دیتا ہے؟ رہائی دیتا ہے۔ اگر بے دل ہو تو ہمارے حوصلوں کو بڑھاتا ہے
और अगर थक जाए तो वो कंधों पर हालेलुया, ऐसा ममसू, ऐसा मसीह, ऐसा खुदावन यीशु मसीह हमें बख्शा गया है, जिसके पास हर एक बरकत, हर एक नेमत, हर तरह की शिफा है और कामिल नजात है, भरपूर नजात है, हमेशा की जिंदगी है। मुस्तफीद होते रहें।